میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ پن کا تانا دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ 4 سال پہلے اظہر اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی۔ اظہر ایک پڑھا لکھا اور اچھی نوکری پر فائز قابل نوجوان تھا، جبکہ کلثوم کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پیار نے دونوں کو ایک کر دیا۔ شادی کے پہلے سال تو سوال و جواب نہیں ہوئے، لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو رشتہ داروں میں چہمی گویاں شروع ہو گئیں۔ اظہر کی بہنیں بھی بہانے بہانے سے کلثوم کو اولاد نہ پیدا کرنے کے طعنے دے جاتی۔ کلثوم خود بھی پریشان رہنے لگی، منتیں مانگ، نفل پڑھ، دعائیں کر، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ بیک وقت نہیں کر رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اظہر جیسے اب بھی اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اس کی ماں اپنی گود میں پوتے پوتیوں کی بہار کو ترسے جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کن انداز میں اظہر کو کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے دوسری بیوی ڈھونڈوں گی، مجھے ہر حال میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنی ہیں۔ یہ آواز کلثوم کے کانوں میں پڑی تو وہ دہل کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں ماں نہ بننے کی وجہ سے وہ بھی کسی حد تک بے چین اور پریشان تھی، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے سب بے بس تھے۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ اظہر کی محبت کلثوم سے ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ کلثوم بھی اظہر سے محبت میں کمی نہیں لائی تھی، لیکن اظہر کی ماں اب باقاعدہ کلثوم کو بانجھ پن کے طعنے دینے لگی تھی۔ ایک رات کلثوم نے اظہر کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ آخر کچھ تو پتا چلے گا کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ پہلے تو اظہر نہ مانا اور اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کو ہی ترجیح دی، لیکن کلثوم کے اصرار پر اظہر ایک دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے چلا گیا۔ لیبارٹری میں اظہر اور کلثوم دونوں کے خون کے اور دیگر کئی سیمپل لیے گئے۔ ہفتے بعد رپورٹ ملنی تھی۔ یہ ہفتہ کلثوم کے لیے مشکل ترین تھا، پل پل اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ دوسری طرف اظہر اب بھی مطمئن تھا، اپنے روٹین کے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اظہر کی ماں اور بہنیں اپنے تئیں کلثوم کو بانجھ کر چکی تھیں اور اظہر کی دوسری شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ بچار شروع کر چکی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا۔ اظہر لیبارٹری سے رپورٹس لے کر سیدھا اپنے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی فیلنگز نہیں تھیں۔ گھر میں کلثوم سمیت اظہر کی ماں اور بہنیں بے چینی سے منتظر تھیں کہ کب رپورٹ آئے اور وہ کلثوم کو چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیں اور اظہر کی دوسری شادی کر دیں۔ اظہر گھر داخل ہوا، کئی نظریں اس کی جانب اٹھیں۔ کیا بنا؟ سب سے پہلے سوال کرنے والی اس کی بیوی کلثوم تھی۔ اظہر مسکرایا۔ اظہر کی والدہ نے فوراً کہہ دیا، دیکھا نا، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، نقص تو اس چڑیل میں ہے۔ اظہر کیا ہوا؟ کچھ تو بولو۔ کلثوم نے گھبرائے سے لہجے میں دوبارہ کہا، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ پن کا تانا دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ نہیں اظہر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ آخر کون ماں ہو سکتی جس کو اپنے بیٹے میں نقص کی امید ہو؟ لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جی ماں، یہ سچ ہے۔ کلثوم کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، وہ مکمل تندرست ہے، نقص آپ کے بیٹے میں ہے۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ شادی کے 4 سال بعد اظہر نے اپنے نقص کا اعلان سب کے سامنے کیا تھا۔ کلثوم کے دل میں اچانک سے ایک لہر گزری۔ شاید یہ اطمینان کی لہر تھی، شاید اپنے مکمل ہونے کا خوشگوار احساس تھا، یا شاید اپنے شوہر جو جی جان سے اسے چاہتا تھا
اس کے باپ نہ بن پانے کا ملال، کچھ تو تھا جو کلثوم پر طاری ہوا اور پل بھر میں چھٹ گیا۔ اظہر رپورٹس میں جو کچھ تھا پڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پیچھے اس کی ماں اور بہنیں ابھی تک بت بنی وہیں کھڑی تھی۔ کلثوم مطمئن تھی اسے شاید اب کوئی طعنہ نہیں ملے گا، اب وہ سب کے سامنے اپنے مکمل ہونے کا زوم بھرے گی۔ آخر نقص اس کی ساس کے بیٹے میں تھا۔ کلثوم اپنے کمرے میں آ گئی۔ اظہر بیڈ پر دراز آنکھیں بند کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ کلثوم کے اندر داخل ہونے کی آہٹ پا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کلثوم، آج ہماری شادی کو 5 سال ہونے کو ہیں۔ آج تک بنا جانے کہ ہم دونوں میں سے نامکمل کون ہے، میں نے تمہیں دل سے چاہا، محبت دی، کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا۔ آج سب کو معلوم ہو گیا کہ مجھ میں کمی ہے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی ہمیشہ؟ کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اظہر کا ہاتھ تھاما اور اس کو آنکھوں سے لگایا۔ کہنے لگی، اظہر، مجھے بس آپ چاہیے۔ آپ کی محبت میرے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ دن گزرتے گئے، معمولات زندگی پہلے کی طرح بحال ہو چکے تھے، لیکن فرق بس یہ تھا کہ کلثوم اب سب سے اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ اظہر کی بہنیں، اس کی ماں، اب کوئی بھی اس کو طعنہ نہیں دیتا تھا۔ سب اس کے سامنے شرمندہ سے رہتے تھے۔ اب تو کلثوم بہانے بہانے سے ساس کو جتلا دیتی کہ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اگر اپنی زندگی میں ہی پوتا پوتی دیکھنے تو۔ اظہر کی ماں کا دل پسیج جاتا جب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق کچھ ایسا سنتی اور سوچتی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کو 5 سال بیت گئے۔ جب سے رپورٹس آئی تھیں، اظہر کی محبت کلثوم کے لیے دگنی ہو گئی تھی۔ کلثوم کو لگتا تھا کہ اظہر اس لیے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں کہ شاید میں ان کو چھوڑ نہ جاؤں، لیکن تقدیر ہمیشہ اس کی سوچ پر مسکرا دیتی۔ کلثوم کا ایک چچا زاد بھائی منور بھی تھا۔ محلے میں باپ کا کریانہ سٹور تھا، وہی چلاتا تھا۔ پڑھا لکھا بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ کلثوم کے لیے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا، لیکن کلثوم نے منور کو کبھی گھاس نہ ڈالی۔ جب سے منور کو اظہر کے متعلق پتا چلا، اس وقت سے وہ بہانے بہانے سے ان کے گھر آنے لگا۔ کلثوم سے بات بھی کر لیتا، چونکہ اس کا چچا زاد تھا اس لیے کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن منور کی نیت خراب تھی۔ وہ بہانے بہانے سے کلثوم کو احساس دلانے لگا کہ تم مکمل ہونے کے باوجود کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ نقص اظہر میں ہے، لیکن تمہیں اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے تاکہ ساری عمر تم اولاد کا منہ نہ دیکھ سکو۔ پہلے پہل تو کلثوم نے منور کی باتوں پر توجہ نہ دی، لیکن پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا کیا قصور جو ساری زندگی ویران گود کے ساتھ گزار دوں۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے منور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ منور نے جب کلثوم کی باتیں سنی تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ آخر تیر جو نشانے پر لگا تھا۔ منور نے کلثوم کو 2 ٹوک کہہ دیا، اگر تم اولاد چاہتی ہو تو اظہر سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ کلثوم ایک بار تو دہل گئی، لیکن ماں نہ بن سکنے کے احساس نے اس کو مغلوب کر لیا۔ کیسے منور؟ کیسے جان چھڑا سکتی میں اظہر سے؟ میں طلاق نہیں لے سکتی منور، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ارے طلاق کا کون بدبخت کہہ رہا؟ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کلثوم نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا طریقہ؟ منور نے اپنی ساری پلاننگ کلثوم کو بتا دی۔ کلثوم نے سب کچھ سن کر منور کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ کچھ ہوش میں تو ہو تم؟ منور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو کلثوم، اظہر سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ ہے
ورنہ رہو ساری زندگی تم اس نامرد کے ساتھ اور ترستی رہو اپنی اولاد کو. اور ہاں، آئندہ مجھ سے بھی بات نہ کرنا. یہ کہہ کر منور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ کلثوم گہری سوچوں میں گمسم کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی. جب سے کلثوم منور سے مل کر آئی تھی، اس کے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. ایک طرف اس کا شوہر اظہر تھا جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کا ماں بننے کا خواب تھا. اظہر یہ سوچے بغیر کہ اس کی بیوی آج کل کن خیالات میں گھری ہوئی ہے، کلثوم پر محبت لٹا رہا تھا. بعض دفعہ تو کلثوم کو بھی شرمندگی ہونے لگتی کہ یہ شخص میری محبت میں کس قدر پاگل ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی چیز دکھتی ہی نہیں. لیکن دوسری طرف کلثوم کا ماں بننے کا خواب تھا جو اظہر کے ساتھ رہ کر کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا. آخر کلثوم نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا. شوہر دوبارہ مل جائے گا، لیکن اظہر کے ساتھ رہ کر اولاد کبھی نہیں ملے گی. کلثوم آج پھر منور سے ملنے اس کی دکان پر گئی. منور، مجھے ڈر سا لگ رہا، میرا دل نہیں مان رہا، لیکن مجھے اولاد چاہیے. تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں. منور کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی. آگے بڑھ کر اس نے کلثوم کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ایک دفعہ یہ اظہر رستے سے ہٹ جائے، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہارا ماں بننے کا خواب پورا کروں گا. کلثوم نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیصلے پر راضی ہو چکی تھی. اظہر نے دکان سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں موجود 3 پاؤڈر کی تھیلیاں نکال کر کلثوم کے ہاتھ پر رکھ دیں. یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو ایک دم نہیں مارتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے، اور تیسرے دن دل کا دورہ پڑنے سے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. تم نے 3 دن روزانہ ایک پڑیا میں سے اظہر کے کھانے میں یہ پاؤڈر مکس کرنا ہے. پھر اس کا رزلٹ 3 دن بعد تم دیکھ لینا. یوں کسی کو شک بھی نہ ہوگا کہ اظہر کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، بلکہ سب کو لگے گا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اگر بھرپور پوسٹ مارٹم نہ کریں تو وہ بھی ہارٹ اٹیک ہی بتائیں گے. کلثوم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تینوں تھیلیاں پکڑ لیں. دل کی دھڑکن اس کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی. ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہو، اس شوہر کو مارنے جو ساری دنیا سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے. لیکن ماں بننے کی خواہش نے کلثوم کے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا. آج پہلا دن تھا. اظہر کو کھانے میں وہ پاؤڈر ملا کر دے دیا. کھاتے ہوئے اظہر کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کی دنیا نے ہی اس کی دنیا اجاڑنے کا دم بھر لیا ہے. تیسرا دن تھا. یہ 3 دن مسلسل اظہر کو زہر دیا گیا. 3 دنوں میں اظہر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. کوئی دور سے دیکھے تو یرکان کا مریض سمجھے. اظہر کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی. اس کو لگا کہ باپ نہ بن پانے کے صدمے سے اظہر کمزور ہو رہا ہے. لیکن کیا معلوم تھا کسی کو کہ جس کی وجہ سے اظہر ساری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج اسی نے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. تیسرا دن تھا. رات کا کھانا کھا کر اظہر بستر پر لیٹ گیا. اچانک اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا. کلثوم اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا. اس نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا، بلکہ دور کھڑی اظہر کو بلکتے تڑپتے دیکھتی رہی. اظہر کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہاتھ پاؤں مارتے اچانک اظہر کا جسم ساکت ہو گیا. کلثوم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، آواز ماری، لیکن اظہر کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی. جب کلثوم کو یقین ہو گیا کہ اظہر اب نہیں رہا تو اس نے اونچی آواز میں شور مچا دیا، اظہر، اظہر اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ امی، باجی، یہاں یہ دیکھیے، اظہر بول نہیں رہے. شور سن کر باہر سے اظہر کی ماں اور بہنیں
دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ اظہر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تو نیچے گر گئی۔ بہنوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایمبولینس بلائی اور اظہر کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹروں نے اظہر کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہونے کی تصدیق کر دی۔ یوں اظہر کا باپ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کلثوم نے 4 ماہ عدت گزاری۔ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اظہر کی ماں اور بہنیں کلثوم کو بے قصور سمجھتی تھیں۔ اظہر کی ماں نے کئی بار کلثوم سے کہا کہ تم اپنے گھر جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، لیکن کلثوم 4 سے 5 ماہ اظہر کے گھر ہی رکی رہی۔ کلثوم اب اپنے گھر آ چکی تھی۔ منور نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ کلثوم کے ماں باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ہاں کرنے کے۔ یوں کلثوم اظہر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی منور کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ منور کلثوم کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اس نے کلثوم کو کبھی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کلثوم بھی اپنی ممتا کے سہانے خواب دیکھتی اور ان کی تعبیر حقیقت ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 سال گزر گیا، لیکن کلثوم کے ہاں کوئی خوشخبری نہ آئی۔ دوسرا سال بھی گزرنے کو تھا۔ اب منور کے گھر والوں نے کلثوم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ منور کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ لوگ اب چہم گویاں شروع کر چکے ہیں۔ جب 3 سال گزرنے کو ہوئے تو منور کی ماں نے کلثوم سے کہہ دیا، لڑکی، پہلے خامد کا تو چلو سب کو پتا تھا، نامرد تھا، لیکن میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آخر کیا وجہ کہ میرے پوتے پوتیاں اس دنیا میں نہیں آ رہے؟ کلثوم خود بہت پریشان رہنے لگی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات منور نے کلثوم سے کہا کہ اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ چیک اپ کروا سکیں کہ اب کیا مسئلہ درپیش ہے۔ کلثوم نے تو فوراً کہا، منور، میری رپورٹس آج بھی اظہر کے گھر پڑی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مکمل ہوں، تم اپنا ٹیسٹ کرواؤ بس۔ منور کو یہ بات کچھ عجیب لگی، جیسے کلثوم نے اس کو تانا دیا ہو۔ منور نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ کل تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس، بات ختم۔ اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے، اتفاق سے اسی ڈاکٹر کے پاس جہاں سے اظہر نے رپورٹس کروائی تھیں۔ ڈاکٹر اظہر کا جاننے والا تھا۔ اس نے منور کے ساتھ جب کلثوم کو دیکھا تو اپنے دوست کی یاد آنے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب منور نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ خیر، اس نے دونوں کے سیمپل لے لیے اور 3 دن کا ٹائم دیا۔ ساتھ کہہ دیا کہ کلثوم کی جو پچھلی رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ لائیے گا۔ 3 دن بعد کلثوم اپنی رپورٹ ساتھ لے کر منور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کلثوم کو باہر ٹھہرا کر منور کو اپنے روم میں بلا لیا۔ منور بھائی، آپ کی بیوی کی رپورٹس ان کے سابقہ شوہر نے بھی کروائی تھیں۔ اس وقت بھی ان کی رپورٹس کلیئر نہیں تھیں، جبکہ اظہر بالکل پرفیکٹ تھے۔ اظہر کو بھی میں نے بتایا تھا کہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید اس نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ سب کچھ سن کر منور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھا، باہر آ کر کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور ہسپتال سے نکل آیا۔ کلثوم چلاتی رہی کہ منور کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ لیکن پورے رستے منور کچھ نہ بولا۔ گھر آتے ساتھ ہی کلثوم پر برس پڑا، بدبخت عورت، نقص اظہر میں نہیں، نامرد اظہر نہیں تھا، نامکمل تو تم ہو، نقص تو تم میں تھا، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اظہر نے تمہارے پیار میں تمہارا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ اظہر کو پتا تھا کہ اگر تمہارے فالٹ کا گھر والوں کو پتا چلا تو 1 منٹ بھی تمہیں گھر نہیں رہنے دیں گے۔ اسی لیے اظہر نے سب کے سامنے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر کے تمہیں عزت دی، تم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کلثوم یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی حالت تو ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ کلثوم کی آنکھیں برس رہی تھیں۔
एहसास ندامت نے اس کو آ گھیرا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ منور چلایا، کلثوم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم سب کچھ سن کر بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کو پل پل اظہر کے آخری دن یاد آنے لگے۔ وہ خود پریشان تھی۔ جب رپورٹس کے بعد اظہر کی محبت کلثوم کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ یہ سب تو اظہر کلثوم کی محبت میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کلثوم کبھی ماں نہیں بنے گی اور کلثوم کے ساتھ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس نے کلثوم کے لیے یہ قربانی دی، اور بدلے میں کلثوم نے کیا کیا؟ جان لے لی اس شخص کی جو ساری دنیا میں اس کو مقدم رکھتا تھا۔ اب سوائے رونے کے، ماتم کرنے کے، کلثوم کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن کلثوم کو اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے گھر والوں سے پتا چلا کہ چند دن سے کلثوم کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور آج اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کلثوم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔